سر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. آج اتصالات کے حوالے سے بات ہوئی کہ ان کے پاس $800 ملین جو ہے وہ ایک دہائی سے چلے آ رہے ہیں. 12 سال سے. 12 سال سے. تو وہ کیوں ریکور نہیں ہو رہے؟ آپ نے کیا آبزرو کیا؟ آپ کمیٹی میں ایک بڑا سا انرشیا لیک آف فالو اپ، ایبسنس آف فوکس، اسٹرگل نہیں ہے، کوشش نہیں کی جاتی. ورنہ وہ اتنا بڑا ایشو ہے جس کو ریزالو نہ کیا جا سکے. نیگوسیشن کے ذریعے، پرسویشن کے ذریعے، انٹروینشن کے ذریعے. یہ بہت مشکل کام تو نہیں ہے. 80 اب تو اس کی پرائس پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئی ہے. تو آپ دیکھیں یہ اس طرح پڑے رہنا اور ان یوٹیلائز رہنا اور آرگنائزیشن کو فائدہ نہ ہونا، ملک کو فائدہ نہ ہونا، یہ میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ داری کا شکار. سر اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ تو آپ نے بتا دیا. پریزنٹ گورنمنٹ کے بہت سارے دعوے ہیں اور ضرورت بھی ہے ڈالروں کی، اور یہ ایک اماؤنٹ جو ہے جو آپ کی نظر اس پہ پڑ گئی ہے، تو حکومت کی کیوں نہیں پڑ رہی؟ اس کے لیے ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ نیکسٹ جب ان کا آپ کے سامنے فیصلہ ہوا ہے کہ ایجنڈا ڈسکس ہوگا تو اس میں ہم کمیٹی کے سامنے لائیں گے، اور مے بی این انکوائری ہیلڈ بائی دا کمیٹی اور بائی دا سب کمیٹی کہ واٹ آر دا کازز وائی دس منی ہیز ناٹ بین ریکورڈ. تو اس کے لیے ہم پوری یعنی کہ قانونی بھی اسٹرگل کریں گے، اور کمیٹی اس میں پوری اسٹرینتھ کے ساتھ اپنا رول پلے کرے گی. اچھا سر، یہ پی ٹی اے کی جو بریفنگ ہوئی جو دی گئی آپ کی، اس پہ سینیٹر صاحبان نے، کمیٹی نے اتفاق نہیں کیا یا اس کو ان کے آرگومنٹس کو تسلیم نہیں کیا کہ کوریج جو ہے وہ پراپر نہیں ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اور پیسہ بھی پڑا ہوا ہے جو ڈسکشن میں آیا. اس میں جو اپنے ڈیفیکلٹیز بتا رہے تھے جو پی ٹی اے کے چیئرمین ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جی کچھ علاقے بہت زیادہ خالی ہیں، آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے، دوسرا ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں. بیسیکلی تو وہ یہ اب نیکسٹ میٹنگ میں آپ کو پتہ ہے ہم نے یہ رکھا ہے ایجنڈا. نو ویل ہیو ٹو بریف اباؤٹ ایچ ایریا جو انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ واٹ آر دا ریزنس وائی دے آر ناٹ ان دا نیٹ. وہ ایریاز کیا وجہ ہے اس کی. وہ جو پاپولیشن والی بات ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پلازیبل نہیں ہے، کیونکہ جو کمیوٹرز ہیں، روڈ کمیوٹرز ہیں، وہ بھی تو استعمال کر رہے ہیں، بزنس مین کر رہے ہیں، گورنمنٹ فنکشنریز کر رہے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی آبادی ہوگی تو وہ کرے گی، آبادی بھی کرتی ہے، لیکن اتنی وہاں ٹرانسپورٹ چلتی ہے تو سارے لوگ کرتے ہیں آتے جاتے. اگر وہ 40 کی بس ہے تو 40 کے 40 بندے جو ہیں بس پہ بیٹھے ہوئے کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں. سر لاسٹلی جو تھا جبری ریٹائرمنٹ کے حوالے سے جو تھا، جو کنسرن شو کیا کمیٹی نے اور پرائم منسٹر کو کنوے کرنے کے حوالے سے، اس پہ کیا آپ کی ڈائریکشن سے آئی ہیں؟ نہیں آپ کو پتہ ہم نے سارے جو ہیں اس میں گراؤز جو ہیں وہ بتا دیے، انومریٹ کر دیے، وہ منٹس میں بھی آئیں گے، جس میں یہ ہے کہ آپ یہ ایکشن اگر لے سکتے ہیں تو آپ کی پالیسی کے مطابق ڈبل سپر سیشن ہو. تو ڈبل سپر سیشن کہیں نہیں ہے ان کئیوں کی. اس کی ایک ہی سال میں 2 بورڈ ہوئے، ایک بورڈ کے بعد 1 سال کا انٹرول ضروری ہے تاکہ وہ اے سی آر نیکسٹ لے اور پھر کنسیڈر ہو، پھر سیکنڈ سپر سیشن ہو. وہ نہیں ہوئی. دوسرا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کورٹ میں چلے گئے ہیں، کورٹ میں اسٹیز دیے ہوئے ہیں. آپ کے سامنے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ یہ جو آپ ہمارے پاس ان کا آیا تھا پوری رپورٹ وہ کمپلیٹ نہیں تھی، پینڈنگ ان دا کورٹ، پینڈنگ ان دا کورٹ. تو اس کا تو کوئی مطلب نہیں نا. تب آپ کے سامنے میں نے ان کو بتایا کہ 3 طریقے ہو سکتے ہیں، یا وہ ٹیمپریری انجنکشن ہے، یہ اسٹے دیا گیا ہے، یا یہ ہے کہ ویسی ڈیٹ دے دی گئی ہے، یا یہ ہے کہ کمانڈس کے لیے نوٹس دیا گیا ہے. تو پینڈنگ ان دا کورٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ. تو اب وہ اپڈیٹ کریں گے اس کے اوپر. بہت سارے جو میرے علم میں آیا ہے، کوئی 12-13 کیسز میں کورٹس نے ایک طرح سے جسے ہم ٹیمپریری انجنکشن کہتے ہیں اسٹے دیے ہوئے. تو آپ دیکھتے ہیں اس میں بیسک پرنسپل تو یہی ہے کہ ایمانداری کے ساتھ جن کا کوئی قصور ہے ان کو تو ویسے بھی آپ ریٹائر کر سکتے ہیں شو کا نوٹس دینے کے بعد. کوئی مس کنڈکٹ ہے تو اوور آل ذرا اس کو دیکھنا چاہیے. میں نے آپ کو آبی کی مثال بھی دی ہے کہ وہاں کو بندہ سپرسیڈ ہو جائے تو وہ اس کو نہیں گھر بیچتے، وہ کہتے ہیں جی آپ اپنی ایج کا ٹینیور پورا کر لیں، اس کے بعد اب ریٹائر ہو جائیں. سر لاسٹلی آپ نے ذکر کیا پٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے حوالے سے، 5 روپے، 7 روپے، 4 روپے، اب 127 روپے 80 پیسے تک پہنچ چکا ہے. تو آپ نے کہا جو سٹاک پڑا ہوتا ہے وہ تو آپ کو اسی ریٹ پہ دینا چاہیے جو پچھلے پہ تھا. اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں. دیکھیں جی آپ نے فار ایگزامپل 1 لیٹر کی بات کریں، 1 لیٹر آپ نے خریدا ہے 100 روپے میں. اب آپ قیمت جب بڑھاتے ہیں تو آپ کا تو خرچہ اس کے اوپر 100 روپے ہوا ہے. آپ کس حساب سے 110 روپے وصول کر سکتے ہیں؟ اگر آپ مان لیں آپ کی بات
کہ جی جینونلی آپ نے خرچہ کیا تو آپ کیوں وہ کیوں آپ لے رہے ہیں؟ وہ تو اس کا کوئی وہ تو زیادتی ہے نا، ناجوازی ہے نا. اس لیے جو اسٹاک ہے اس کو اسی ریٹ پہ دینا چاہیے. جو آپ ایڈیشنل لیتے ہیں کہ جی مہنگا لیا تو وہ ٹھیک ہے ایک حد تک، جسٹیفیکیشن کوئی نہیں، کیونکہ مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے، لیوی اتنی زیادہ لگائی ہوئی ہے اور ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں، مینجمنٹ از ویری پور. اس لیے پیٹرول تو ایک طرف رہ گیا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی پرائسز مینیج ہو سکے. کوئی مجھے بتا دیں سارے ڈے ٹو ڈے جو اسینشیل گڈز ہیں اس کی بھی ریٹ مینجمنٹ، جو فوڈ آئٹمز ہے اس کا بھی، یعنی چائے بھی بڑھتی جا رہی ہے، گوبھی کا ریٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے، پیٹرول کا ریٹ بھی لوگ آٹے کا ریٹ بھی، لوگ جائیں کہاں؟ ایک قیامت کی گھڑی ہے، سچی بات ہے یہ. سر بہت شکریہ.